بس ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سبحان اللہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آواز آ رہی ہے جی؟ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بھائی کور کریں اس کو. وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ. جب آ جائے میرے بھائی بتا دیجئے گا الصلاة والسلام علیکہ. جہاں تک پہنچ جائے ہاتھ کھڑا کر کے ظاہر کر دے. آ رہی آواز؟ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. جس کو آواز آ رہی ہے بابا سے بلند ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ. جی بسم اللہ. لائق صد احترام محترم مشائخ علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان فقید المثال اور کثیر المقاصد کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور محترم المقام جناب چودھری محمد نواز گوندل صاحب، چودھری عقیل نواز گوندل صاحب، برادر عزیز محمد امجد قادری صاحب، برادر محترم میاں منیر احمد صاحب، محترم طارق محمود صاحب، ساجد محمود صاحب اور میلاد کمیٹی کے جملہ کارکنان اور وابستگان کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں.
اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری علمی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے آج کے اس پروگرام کو بامقصد بنائے۔ میں زینت مجالس اہل سنت نقیب شہیر برادر عزیز جناب افتخار احمد رضوی صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں آج کی اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ یورپ کے دورے کے دوران بھی میاں منیر صاحب نے دوستوں نے رابطہ کیا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے آج اس عظیم الشان مجلس میں آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خطاب شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جلسوں کا مقصد اور تقریروں کا مقصد قوم کی تربیت ہوتی ہے۔ جس خطاب سے قوم کچھ سیکھ نہ سکے اور آنے والے کچھ پا نہ سکیں تو وہ خطاب نہیں ہوتا، قوم سے مذاق ہوتا ہے۔ اتنی محنت سے میرے بھائیوں نے اتنی مہنگائی کے حالات میں اتنی بڑی کانفرنس بپا کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع ہو، آپ بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھ کر یاد کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جس تیزی کے ساتھ ہماری زندگیاں غیر اسلامی خطوط پہ چل نکلی ہیں اور ہر شخص غفلت کی چادر میں لپٹا ہوا ہے اور نحوستیں ہمارے پورے ملک پہ منڈلا رہی ہیں۔ گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطنت راج کر رہی ہے۔ قوم ذلت کی دلدل میں پھنس چکی ہے۔ ایسے نازک حالات میں ضرورت ہے کہ ہم عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ جھک جائیں اور تن سے من تک حضور کے غلام بن جائیں۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا کہ ہم عملی طور پر حضور کے غلام نہیں بنتے اس وقت تک یہ ذلت عزت میں نہیں بدلے گی، یہ زوال عروج میں نہیں بدلے گا اور یہ اضطراب سکون میں نہیں بدلے گا۔ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس کا تعلق ہے، ارباب بصیرت کا کہنا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے لیے لوگ جمع ہوں اور بخشے نہ جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ آج میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پاک کے ساتھ۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں اور حضور کا معراج بھی مناتے ہیں۔ ان دونوں کا تعلق حضور کی ذات گرامی کے ساتھ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میلاد حضور کے نزول کا نام ہے اور معراج حضور کے عروج کا نام ہے۔ تو ہم حضور کے آنے کے بھی صدقے جائیں اور حضور کے جانے کے بھی صدقے جائیں۔ اور ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان کیا۔ میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے
ان میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کا ذکر کیا. یہ ایک ایسا میجر ہیڈ ہے، ایک بڑا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے ذیل میں بہت سے عنوانات جنم لیتے ہیں. کہ فلسفہ معراج کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پہ کیوں بلایا، اور پھر واقعہ معراج کیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہاں تک بلند کیا. کیونکہ اس میں بھی اختلاف بعض لوگوں نے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں گئے یا جاگتے ہوئے، پھر اللہ رب العزت کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا. تو بہت سے اس کے آسپیکٹس ہیں، بہت سے پہلو ہیں کہ ایک مجلس میں جن پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جوس نکال کے دے دیا جائے. ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے اہل اسلام کا، مسلمانوں کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک اپنے ظہور کے اعتبار سے 3 مرحلوں سے گزری ہے. حضور کی ذات پاک اپنے ظاہر ہونے کے اعتبار سے 3 مرحلوں سے گزری ہے. پہلا مرحلہ خلقت محمدیہ کہلاتا ہے. جب عدم سے وجود میں آئے، کچھ نہ ہونے سے ہوئے، اس کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ. پھر دوسرا مرحلہ حضور کے ظہور کا ہے، اس کو کہتے ہیں ولادت محمدیہ، جس کو ہم میلاد النبی بھی کہتے ہیں. پھر تیسرا مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کا ہے، جس کو کہتے ہیں بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح امام الانبیاء کی ذات پاک اپنے ظہور کے اعتبار سے 3 مرحلوں سے گزری ہے، اسی طرح حضور کی ذات پاک کے بھی 3 پہلو ہیں. نمبر 1 حقیقت محمدیہ، نمبر 2 نورانیت محمدیہ، اور نمبر 3 بشریت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے 3 آسپیکٹس اور پہلو ہیں، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے 3 پہلو ہیں: فضائل رسول، خصائل رسول، اور شمائل رسول. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے 3 پہلو ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سفر معراج کے 3 حصے رکھے. یہ تین سمجھ میں آئے تو تب واقعہ معراج سمجھ آتا ہے. تو چونکہ ذات پاک کی 3 حیثیتیں ہیں، اللہ رب العزت نے سفر معراج کے بھی 3 حصے رکھ دیے. پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، دوسرا حصہ معراج کہلاتا ہے، اور تیسرا حصہ اعراج کہلاتا ہے. اب یہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے تینوں حصوں کو بیان کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندہ خاص کو کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اور اس مسجد کی شان کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں. اب یہ پہلا حصہ ہے. اب جب امام الانبیاء اس حصے کا سفر کر رہے تھے، یعنی مکے سے بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے، اسے اسراء کہتے ہیں. پھر جب مسجد اقصی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا، اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم نے محبوب کو یہ معراج کیوں کرایا؟ تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں
کہ یار یاروں کو نشانیاں دکھاتے ہیں، پیارے پیاروں کو نشانیاں دکھاتے ہیں. ہم نے چاہا ہم بھی اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو یہ جو حصہ ہے اس کو معراج کہتے ہیں. اور انہو هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے. یہ آخری حصہ ہے جہاں امام الانبیاء اللہ کی سن بھی رہے تھے، اللہ کو دیکھ بھی رہے تھے. تو یہ تیسرا حصہ ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے، اس کا پہلا حصہ اس کا تعلق بشریت محمدیہ کے ساتھ، چونکہ بشروں کا جہان تھا. اس سفر کے دوران حضور کی شان بشریت جلوگر تھی، چونکہ جہان ہی بشروں کا تھا، جیسا دیس ویسا بیس. پھر جب مسجد اقصی میں امام الانبیاء انبیاء کو امامت کرانے کے بعد آسمانوں کی طرف بڑھے، اب چونکہ نوریوں کا جہان شروع ہو رہا، تو جب بشروں کا جہان تھا تو حضور کی شان بشریت جلوگر تھی، اور جب نوریوں کا جہان آیا تو حضور کی شان نورانیت جلوگر ہو گئی. اب یہ سمجھے اچھی طرح، بشروں کے جہان میں حضور کی بشریت جلوگر، ساتوں آسمان یہ ملائکہ کا جہان ہے. نوریوں کا جہان، تو نوریوں کے جہان میں جب حضور کا سفر تھا تو امام الانبیاء کی شان نورانیت جلوگر، اور سدرہ پہ جب نوریوں کی بھی حد آ گئی اور نوریوں کا سردار جبریل ہاتھ باندھ کے پیچھے ہٹنے لگا کہ آقا یہ سدرۃ المنتہا ہے اور یہ جائے انتہا ہے، یہاں 14 طبق کی حدیں ختم ہوتی ہیں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ نوریوں کا سردار جبریل، ہر نبی کا صحابی جبریل، توریت انجیل زبور اور قرآن کا حافظ اور قاری جبریل، 600 پروں کا مالک جبریل کہتا ہے آقا میری انتہا ہو گئی، یہ سدرۃ المنتہا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ مقام فکر ہے. وہ کتنے نادان ہیں جو کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، ہم حضور جیسے ہیں. جبریل سے پوچھ، مقام سدرہ ہے، نوریوں کا سردار، 600 پروں کا مالک، وہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے سامنے آقا میری انتہا ہو گئی. سدرہ پہ رہنے والے کی حد آئی ہے، مکے میں پھرنے والے کی ابھی نہیں آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان و شوکت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، حکومت مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ. 600 پروں کا مالک جبریل کہہ رہا ہے آقا میری حد آ گئی. میں آگے پڑھوں تو میرے پر جلتے ہیں. تاجدار کائنات کے غلاموں، جس مقام پر جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں تمہارے میرے نبی نالین پہن کے چل رہے تھے. تصور کیجئے مقام مصطفیٰ کیا ہے. جبریل نے ہاتھ باندھے آقا میری حد آ گئی، میری انتہا ہو گئی، آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں حضرت مولانا جامی تڑپ اٹھے، عاشق رسول مولانا جامی تڑپ اٹھے، کہنے لگے جبریل کیا کہوں تجھے، تو فرشتہ ہے میں کیا کہوں، تجھے مصطفیٰ کی سنگت میں پروں کے جلنے کی فکر لگی ہے. یہ مقام عشق ہے جو جامی کو ملا ہے. کہا جبریل تو پروں کے جلنے کی فکر میں مصطفیٰ کی سنگت سے ہٹ رہا ہے. کہا جبریل سوچ، اللہ کی عزت کی قسم اگر تیری مقام پہ جامی ہوتا جل مر جاتا، مصطفیٰ کی سنگت میں چھوڑتا.